अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आप सबको बताया टाइम्स कंपनी के बारे में कि वो आपको किस तरह फंसाते हैं, किस तरह आपको बुलाते हैं। रोजाना के मामूल पर वो आपके साथ कंपनी के वो कौन सी उसूल अपनाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब आप वहां पे चले जाते हैं या ज्वाइन हो जाते हैं तो वो कौन से काम हैं जो टाइम्स कंपनी में किए जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, वकील हैं, अगर आप एक वर्कर हैं या आप नेवी या आर्मी में हैं या आप फ्री हैं, बेरोजगार हैं, तो आपको वो किस तरह फंसाते हैं। वीडियो में जाने से पहले आप सभी से इल्तमास है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने टाइम्स कंपनी के बारे में आप सबको बताए हैं वो ऐसे नहीं आए हैं। ये सब मैंने जाकर खुद देखे हैं, आजमाए हैं। ये सारे प्रोसेस मेरे साथ हुए हैं और इसके अलावा बाकायदा मेरे पास पिक्चर्स में इनके सबूत भी हैं। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ऐसा शख्स जो टाइम्स को जानता है, या वो स्टूडेंट्स हैं या वो टीचर हैं या वो डॉक्टर हैं या वो वकील हैं या वो कोई सरकारी मुलाजिम है या वो आर्मी या नेवी में है या वो किसी फैक्ट्री में मुलाजिम है या वो फ्री और बेरोजगार हैं, अगर आप में से ऐसा कोई भी शख्स, ऐसा कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है तो ये वीडियो स्पेशली आप सबके लिए है। आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं इन सब लोगों को टाइम्स कंपनी में किस तरह फंसाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, इन सब की पिक्चर्स जो इनको बताते हैं कि आपने इस बंदे को किस तरह फंसाना है और इस बंदे को इस तरह फंसाना है, बाकायदा मेरे पास पिक्चर्स में मौजूद हैं। मैं इसको अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा या आप लोगों को मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले जिस बंदे को फंसाया जाता है, यहाँ पे अगर आप तस्वीर में देख लें तो कहते हैं कि नए दोस्त के साथ मजबूत ताल्लुक कैसे बनाएं और इसको अपने इदारे के अंदर कैसे दावत दें। अब ये जो मौजूद है ये नए दोस्त के बारे में है। मतलब ये कि अगर उनके साथ कोई लड़का मिल जाता है जिसकी पहले कभी ना मुलाकात हुई हो, ना जान पहचान, उनके साथ रिलेशनशिप किस तरह बनानी पड़ती है। इन्हें बताया जाता है कि सबसे पहले अहम तरीन और जरूरी चीजें जो है वो है मोबाइल का बैलेंस खत्म ना होना। ऐसा ना हो कि मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाए और आप लोगों के दरमियान जो रिलेशन, जो कॉल हो रही है वो दरमियान में कट ना जाए। किसी शोर शराबे वाले माहौल में बात नहीं करनी। उनको ये समझाया जाता है दोस्तों कि आपने बिल्कुल खामोश माहौल में बात करनी है, लफ्जों में मजबूती और तसलसल हो और तारीफ का कुलिया इस्तेमाल करें। और नीचे लिखा है दोस्तों, अपने सीनियर के साथ बैठकर राब्ता करें और दावत करने से पहले अपने सीनियर से मशवरा करें। चोरी चुप की दावत ना करें। अगर फर्ज करें आप एक गलती कर रहे हैं या आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो आपका सीनियर आपको बताएगा कि ये बात इसको कहो, आप इस तरीके से बात करो। दावत के अंदर झूठ, सरकारी बात, नेटवर्क, चार बंदे और पैसों का नहीं बताना। दोस्तों, इनको ये पहले ही बताया जाता है कि सरकारी नौकरी, नेटवर्क, चार बंदे और पैसों का नहीं बताना। और ये भी समझाते हैं कि मैसेज पर बिल्कुल भी बात नहीं करनी क्योंकि वो फिर बाद में सबूत बन जाते हैं अगर आप कुछ गलती करते हैं। और उसके बाद दोस्तों नंबर आता है उस शख्स का जो फ्री होता है, फारिग होता है, मतलब जो कुछ भी ना करता हूँ और घर में ऐसे ही रहता हूँ। दोस्तों, इस तस्वीर में लिखा है कुछ जरूरी बातें अगर इनके मुताबिक बातचीत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फारिग शख्स आ जाएगा। और नहीं दोस्तों, ये समझाया जाता है कि आप अगर इस रूल्स को फॉलो करेंगे या इस बातों को अपनाओगे तो ये जो शख्स आप जिसके साथ रिलेशनशिप पे लगे हुए हैं, जिसके साथ आप कॉल पे लगे हुए हैं, तो ये शख्स फारिग जो होता है ये आ जाएगा आपकी कंपनी में, तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। नंबर 1 लिखा है दोस्तों कि इसके रवैये, इखलाक, ईमानदारी, सच्चाई की तारीफ करनी है। उसको अपना दोस्त बनाने की कोशिश करें और उससे कब तक, क्यों, क्या वजह थी, कैसे, किस लिए, कहाँ के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। नंबर 2 पे लिखा है यार फ्री कब तक बैठेंगे, आखिर कोई न कोई काम तो करना पड़ेगा तुम्हें। 3 पे लिखा है आप किस तरह का काम करना पसंद करते हैं। नंबर 4 पे लिखा है आपको किसी बाहर सिटी शहर में काम करने से डर तो नहीं लगता। 5 पे लिखा है आप किसी मौजा या अलादीन की चिराग या पैसों की बारिश या घर बैठी नौकरी के लेटर आने का इंतजार तो नहीं कर सकते ना। नंबर 6 पे लिखा है या तो फिर आपको खुदा पर यकीन नहीं है। 7 पे लिखा है कहते हैं कि दोस्तों आपको मुश्किलात से डर नहीं लगता। नंबर 8 लिखा है फजूल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। नंबर 9 पे लिखा है कि फ्री रहने से कोई पैसा नहीं आता। नंबर 10 लिखा है लोग इज्जत नहीं करते। अब 11 नंबर पे लिखा है खुद को अपने वालिदैन की बातें सुननी पड़ती हैं। नंबर 12 पे लिखा है हर वक्त दूसरों पे तनकीद और इनका कीड़ा निकालता रहता है। नंबर 13 वालिदैन और खुद के ख्वाबों को भूल जाते हैं। 14 ज़मीर
ضمیر مردہ اور احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ نمبر 15 لوگوں کی اچھائی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ نمبر 16 وقت کا خیال نہیں کرتے۔ نمبر 17 کوئی منزل کا پتہ نہیں۔ 18 میں کہتے ہیں اپنے فیصلے نہیں کر پاتے، خود کے فیصلے نہیں کرتے۔ 19 پہ لکھا ہے خود تو نماز نہیں پڑھتے لیکن دوسروں پر انگلی اٹھایا کرتے ہیں۔ اور 20 پہ لکھا ہے تاش، پتے، سنوکر، کرکٹ، فلمیں، ڈراموں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اور پھر یہ اسے کہتے ہیں کہ یار آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے، اور پھر دوستو یہ ان کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ نے کب تک اس طرح رہنا پڑتا ہے، آپ بڑے ہو گئے ہیں، گھر والوں کو آپ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی بہن آپ سے امیدیں لگا رکھے ہیں کہ ہمارا بڑا بھائی ہمارے لیے کچھ کرے گا، کچھ لائے گا۔ اور دوستو آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ماں باپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، اب یہ کچھ ہمارے لیے کما کے لائے گا۔ آپ کو کہتے ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے کچھ کر پائیں، اپنے لیے کچھ کرو، مستقبل کے لیے کچھ کرو۔ 21 دوستوں لکھا ہے زیادہ تر انڈائریکٹ دعوت کریں۔ دوستوں دعوت ہوتی ہے دو قسم کی، ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ دعوت، دوسرا ہوتا ہے انڈائریکٹ دعوت۔ اگر دوستوں میں نے آپ کو پہلے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دعوت کے بارے میں نہیں بتایا تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈائریکٹ دعوت کیا ہوتا ہے اور انڈائریکٹ دعوت کیا ہوتا ہے۔ دوستو ڈائریکٹ دعوت وہ ہوتا ہے جو ہم کسی بندے کو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیا آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس ویکینسیز ہے، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، یہ ہے ڈائریکٹ۔ نمبر دوسرا انڈائریکٹ دعوت۔ دوستو انڈائریکٹ دعوت اسے کہتے ہیں کہ آپ ایک آدمی کے ساتھ ریلیشن شپ بناتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اگر اس شخص کا من نہیں ہے، اگر وہ کام پہ نہیں آنا چاہتا تو پھر یہ انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی شخص، قریبی دوست، رشتہ دار یا کزن وغیرہ فری ہو، جو کام کرنا چاہتا ہوں، جو محنتی ہو، ایماندار ہو اور باقاعدگی سے نماز بھی پڑھتا ہوں، اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا نمبر مجھے دے دیں یا میرا کانٹیکٹ اس کو دے دیں تاکہ میں ان کے لیے یہاں پہ بات کر سکوں۔ اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ دعوت۔ اس کے بعد دوستو نمبر آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کیسے دعوت دیں۔ یہاں پہ دوستو لکھا ہے عزت، تعریف، اخلاق، شکریہ، نوازش، مہربان، گفتگو کے اندر اس طرح کے الفاظ کا استعمال کریں۔ دوستو یہاں پہ لکھا ہے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پیارے بھائی محنت کرو اور اپنے والدین کے خوابوں اور خود کے خوابوں کو جلد از جلد پورا کرو۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹا موٹا تھوڑا بہت کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اب بندہ کہہ لیتا ہے کہ یار ہمیں کام نہیں ملتا، آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ کام بالکل ملتا ہی نہیں، جتنے فری بے روزگار ہیں ان لوگوں کو کام نہیں ملتا، تو بیچارے اسٹوڈنٹس کو پارٹ ٹائم کا جاب کہاں سے ملے گا؟ آگے لکھا ہے کہ اس سے آپ کے خود کے اخراجات اور اپنے گھر والوں کے اخراجات تھوڑے بہت مینج ہو جائیں گے، اور اپنے والدین سے مانگنا نہیں بلکہ دینا چاہیے۔ یہ ان کو دوستو احساس دلاتے ہیں اس طرح۔ آگے کہتے ہیں کسی اچھی لیول کی پوسٹ کے لیے محنت کرنا، محنت کرو کہ کوئی اچھی سی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکو، کوئی اچھی سی جگہ آپ کو مل سکے۔ اب یہ دوستو تعریف ہو رہی ہے، اس سے بندہ خوش بھی ہوتا ہے اور احساس بھی ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے محنت کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے۔ آگے لکھا ہے دوستو کہ میرے ادارے میں بھی کافی اسٹوڈنٹ پارٹ ٹائم اور فل ٹائم کام کرتے ہیں، میرے بہت اچھے دوست بن چکے ہیں اور اچھی آمدن کما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوستو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے ادارے میں کافی اسٹوڈنٹ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، یہ بالکل بکواس بات ہے۔ وہاں پہ آپ نے اس کی جتنی بھی ٹائمنگ ہے اتنی ہی آپ نے کام کرنا ہے، چاہے 8 سے لے کر 4 تک ہے یا 9 سے لے کر 5 تک ہے۔ نہ وہ اچھی آمدن کما رہے ہیں اور نہ ان کے ساتھ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ آمدن کے بارے میں دوستو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کتنا آمدن ایک لڑکا کماتا ہے، وہاں پہ جا کے کیا کیا مشکلات آ جاتی ہیں اور کیا کیا اس کو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے دوستو اس کو یہ احساس بھی دلایا جاتا ہے کہ آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کو ضرورت بتاتے ہیں کہ یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا وہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ لڑکا اسے کہتے ہیں باہر کسی فیلڈ میں تمہارے یہ خواب پورے نہیں ہو سکتے، آپ کے گھر کے حالات نہیں بدل سکتے، نہ تمہارے پاس پیسہ ہوگا، نہ شہرت، نہ عزت، نہ دولت، ٹریول کے لیے ٹائم ہوگا، نہ اپنے لیے نہ فیملی کے لیے۔ جب اتنی باتیں کسی کو کی جائیں گی تو وہ کہے گا کہ یار مجھے اس طرح کے کام ہی کیوں کرنا پڑے گا۔ جب اس طرح کی باتیں کسی شخص کو کہی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے ایک ایسا آرگنائزیشن چاہیے، ایک ایسا ادارہ جہاں میرے یہ سارے خواب پورے ہوں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو انڈائریکٹ دعوت دیتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں کیا فرق ہے، تو یہ ان کو انڈائریکٹ دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے دوستو استاد کا، کہ استاد کو کس طرح دعوت دیں۔ یہاں پہ دوستو لکھا ہے عزت، تعریف، نوازش، شکریہ، اخلاق، مہربانی وغیرہ، حال احوال، تعارف اور اس طرح اور زندگی پر بات کریں۔ یہ جب کسی ٹیچر کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ نے اس طرح بات کرنا ہے کہ
استاد ہوتا ہے، خود استاد کم عہدے پر ہوتا ہے لیکن شاگرد کو بادشاہ بنا دیتا ہے، علم دیتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کسی ٹیچر کو، تو یہ ان کو خوشامد کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس ٹیچر کا دل ہمارے ساتھ لگے۔ آگے لکھا ہے ہر وقت علم لینے اور دینے میں مصروف ہوتے ہیں، بس پیسہ اور وقت بیچارے کے پاس نہیں ہوتا۔ اب یہ فکرہ جب کہتے ہیں بس پیسہ اور وقت بیچارے کے پاس نہیں ہوتا تو یہاں سے اس کا دل تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے کہ صرف گزر بسر ہی کر رہا ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ UNO WHO ISO SECP حلال FBR کی اہمیت دیں۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں دوستو؟ یہ آرگنائزیشن ہے۔ FBR کا مطلب ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، یہ پاکستان کا ادارہ ہے۔ حلال جو ادارہ ہے دوستو یہ انٹرنیشنل حلال ادارہ ہے، یہ اسلامک آرگنائزیشن ہے جو کہ پروڈکٹ پہ سٹیمپ لگاتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے۔ SECP کا مطلب ہے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، کوئی بھی کمپنی اس کے بغیر رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی دوستو۔ یہ آرگنائزیشن کمپنیوں کو رجسٹرڈ کرتی ہے پاکستان میں۔ ISO کا مطلب ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے۔ WHO کا مطلب ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اور UNO کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، جسے ہم اردو میں اقوام متحدہ بھی کہتے ہیں۔ آگے جا کر یہ دوستو استاد کو کہتے ہیں، ٹیچر کو، انٹرنیشنل لیول پر آپ استاد بن کے کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کو آمدن میں ڈالر بھی ملے گی، عزت، شہرت، پیسہ، فیوچر ہے، اور کیا چاہیے تم کو؟ آگے بتاتے ہیں کہ ٹرینر کے طور پر سلیکٹ ہو سکتے ہیں، کچھ ماہ میں آپ آئیں، آپ کی نوعیت کا ہی کام ہے، چلو کم از کم مجھے ہی رہنمائی دے دیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انڈائریکٹ دعوت دیں اور ٹیلنٹ کی تعریف کریں۔ دوستو اس طرح ایک ٹیچر کو پنسایا جاتا ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد دوستو نمبر آ جاتی ہے فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین کی کہ ان کو کس طرح دعوت دیں۔ اب فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین کو کس طرح دعوت دیتے ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ پہلے تو آپ دوسروں کو زیادہ کما کے دیتے ہیں جبکہ خود کم پیسہ کماتے ہیں۔ یہ دوستو ملازمین کو کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں، زیادہ کما کے دیتے ہیں جبکہ خود کم پیسہ لیتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کام خود زیادہ کرتے ہیں جبکہ مالک کوئی کام بھی نہیں کرتا، وہ آپ سے زیادہ پیسہ کماتا ہے۔ مالک کا کچھ نہیں جاتا، زندگی خطرے میں خود کی ہوتی ہے، وقت کی کوئی آزادی نہیں۔ آگے بتاتے ہیں کہ آزادی کے ساتھ جی نہیں سکتے اور نیند بھی پوری نہیں کر سکتے۔ چھٹی تو عید یا تہوار والے دن میں بڑی محنتیں کرنے کے بعد ملتی ہیں۔ فیملی کے لیے اور کچھ نہیں ہے، بس خود پر منحصر ہے۔ مالک کی بار بار گالیاں سننی پڑتی ہیں، کوئی مستقبل نہیں ہے بلکہ گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے کوئی عزت شہرت نہیں ہے، نہ وقت کی آزادی ہے، نہ پیسوں کی، نہ خود کا کوئی گھر ہے، گاڑی ہے، نہ دولت ہے، ذہنی اور جسمانی کوئی آزادی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطی پر کام سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں، انٹرنیشنل لیول پر نہیں ہے، ڈالر ریٹ نہیں ہے۔ دوستو اس کے بعد یہ FBR حلال SECP WHO UNO یہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس ادارے میں، اور یہ کمپنی ان سارے آرگنائزیشن سے رجسٹرڈ ہے۔ آگے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اس کام میں کوئی بچت نہیں ہے، وقت بھی بہت، محنت بھی بہت، مگر کوئی صحیح گزارا نہیں ہوتا، کام دن رات کرنا پڑتا ہے۔ پیارے بھائی زیادہ محنت سے حالات نہیں بدلتے بلکہ صحیح راستے پر محنت کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ جو پڑھائی کی تھی تو کیا صرف دوسروں کے نیچے رہ کر کام کرنے کے لیے کی تھی؟ فرض کریں دوستو اگر آپ ٹائمز کمپنی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی دوستو یہ باہر کمپنیوں کے جو مالک ہوتے ہیں، آنر ہوتے ہیں، ان سے زیادہ یہ باس بنے رہتے ہیں، آپ کو غلام رکھتے ہیں۔ یہ دوستو باہر کی فیلڈ کے جو آنر ہوتے ہیں، جو مالک مینیجرز ہوتے ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ کمینے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو ان سے پنسا لیتے ہیں، پھر آپ کو کہتے ہیں کہ گھر کو مت جاؤ، یہ کام مت کرو، وہ کرو، اور پھر آپ کو دوستو وہ کہتے ہیں کہ گھر مت جاؤ، اس عید پر مت جاؤ، اس عید پر مت جاؤ، قربانیاں دے دو۔ اس کے علاوہ دوستو میں نے ایسی بھی GM دیکھے ہیں وہاں پہ ٹائمز کمپنی کے، انہوں نے اپنے نیچے والے لوگوں کو مارا بھی ہے، گالیاں بھی دی ہیں۔ دوستو ٹائمز کمپنی میں نے کچھ ایسے بھی GM دیکھے ہیں گولڈ ممبر، جسے گولڈ ممبر کہتے ہیں، یا ایسے GM بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے نیچے والے ممبرز کو مارا ہے۔ میرے پاس اس کے دوستو ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور دوستو اگر کوئی ٹائمز کا بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ ثبوت سامنے کر دی، تو میں ان کو وہ
प्रूफ भी साबित कर सकता हूँ, बतौर गवाह उन लड़कों को पेश कर सकता हूँ जिन पर इल्जाम लगा है और जिनको मारा और पीटा है। उसके बाद दोस्तों वकील का नंबर आता है कि वकील को कैसे दावत दी। यहाँ पे लिखा है वकील के पास अपनी फैमिली के लिए वक्त नहीं होता। ये जब बात करते हैं किसी वकील के पास तो उन्हें ये कहते हैं कि यार वकील के पास अपनी फैमिली के लिए वक्त नहीं होता, वकील चेम्बर पे जाएगा तो पैसा आएगा, नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, वकील जब खुद काम छोड़ेगा तो इसके बेटे को वकील नहीं बनाया जाएगा। ये बात ठीक है दोस्तों कि अगर वकील अपना काम छोड़ेगा तो इसका बेटा खुद से वकील नहीं बन जाता। आगे उन्होंने लिखा है दोस्तों कि कभी कभी झूठा केस भी सच करवा देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों, हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कुछ खराब भी होती हैं और कुछ सही भी होती हैं। आगे उन्होंने लिखा है वक्त ज्यादा लगता है वकील बनने में और पैसा कम मिलता है, आमदन कम मिलती है। ज्यादातर वकील पैसों के लिए काम करते हैं, बिक जाते हैं पैसों पर। उसके बाद दोस्तों ये उनको एहसास दिलाते हैं। आगे दोस्तों उन्होंने लिखा है कि हमारे इदारे में वकील, पुलिस, आर्मी वाले काम करते हैं, हमारी आमदन डॉलर में है और इंटरनेशनल लेवल पर है, जबकि पाकिस्तान की किसी भी वकील की आमदन सिर्फ पैसे में है। आगे लिखते हैं इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ज्यादातर अल्लाह ताला को नाराज करते हैं, अदल इंसाफ नहीं करते। दोस्तों आगे उन्होंने लिखा है कि इसमें आप आगे चल के इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनर भी बन सकते हैं। अगर आप टाइम्स कंपनी में जाते हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनर भी बन सकते हैं। ये उनको इस तरह बताई जाती है। आगे लिखा है दोस्तों ज्यादातर मीडिया में इमेज खराब होता है वकीलों का। दोस्तों अब बारी आ जाती है दुकानदार की कि दुकानदार को कैसे दावत दी। यहाँ पे लिखा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब ये किसी दुकानदार के साथ बातचीत करते हैं तो उनको बताते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दुकान लगाने के लिए पैसा होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 7, 8, 10 लाख, और ये इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। दोस्तों ये बातें उनको कहते हैं, उसको थोड़ा सा मुश्किल बनाती हैं। और उसमें कहते हैं दोस्तों कि इसमें बारिश या ना चलने के नुकसानात भी बहुत हैं। ये उसे कहते हैं कि बारिश के दिन गाहक नहीं आता तो प्रॉफिट भी नहीं आता, नुकसान बहुत है। और ये भी बताते हैं कि अगर फर्ज करिए ना चले तो फिर आपका पैसे ज़ाया हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा आपका, और आपकी इतनी भी एक्सपीरियंस भी नहीं है। आगे उन्होंने लिखा दोस्तों कि इसमें ज़हनी परेशानी है, टेंशन है, इसमें मरने के बाद कोई फैमिली मेंबर चला नहीं सकता, इसमें तो कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसमें कोई वक्त नहीं है घूमने के लिए, एक जगह पर ही काम करना होता है। क्या आपने जो तालीम हासिल की थी वो दुकान चलाने के लिए थी? उसके बाद दोस्तों नंबर आता है आर्मी वाले की कि एक आर्मी वाले को कैसे दावत दें। ये लोग बताते हैं कि यार आर्मी में बहुत ज्यादा मेहनत और सख्त मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर से आमदन भी कम मिलती है, ना जिस्मानी आज़ादी है और ना ही ज़हनी आज़ादी, वक्त तो कोई होता ही नहीं घूमने के लिए, अपने घर वालों से मिलने के लिए तरसते हैं, पेंशन भी कम मिलती है, कोई भी बड़े बड़े ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, ना घर, गाड़ी, खुला पैसा, इज्जत, फ्यूचर, सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। दोस्तों अल्लाह ताला ने आपको ज़मीन पर इसलिए नहीं भेजा कि आप आलीशान महल बनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लें, आपके पास दौलत की रेल पेल हो, इज्जत हो, मुस्तकबिल में आप ऐशो आराम करें और मजे करें, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको इसलिए भेजा है कि आप ज़मीन पर अल्लाह ताला का खलीफा बने, इबादत करें। पर दोस्तों ये क्या करते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए ऐसे ऐसे बातें, ऐसे ऐसे मिसाल पेश कर लेती हैं कि आपके दिमाग हैरान हो जाती हैं। आगे उन्होंने लिखा है दोस्तों कि ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, हर वक्त अलर्ट यानी एक्टिव खड़ा होना पड़ता है, ईद वाले दिन भी छुट्टियां नहीं मिलती, अगर मिल भी जाती है तो कम मिलती हैं, बारिश हो, तूफान हो, जंग हो, जो ऑर्डर्स हो मानने पड़ते हैं, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ के आपको ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। अब ये लोग उनको बताते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, पर दोस्तों आप जानते हैं कि आर्मी वाले कितने अच्छे काम कर रहे हैं, मुल्क का दिफा कर रहे हैं। दोस्तों वो हमारे लिए अपने घर बार, माँ बाप, बीवी बच्चों को छोड़ के ड्यूटी पे जाते हैं और मुल्क का दिफा करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि उनके साथ इस तरह रिलेशन करके उनके दिमाग में जहर भरते हैं। दोस्तों आगे उन्होंने लिखा है कि काफ़ी दोस्त आर्मी के हमारे इदारे में भी काम करते हैं, और आगे लिखा है जान की कोई परवाह नहीं होती। आगे लगते हैं कि सिर्फ 20,000 22,000 के लिए इतना पढ़ा था आपने, अपने वालिदैन से काफ़ी दूर होते हो, हर वक्त उनका ख्याल रहता है, फिर ये इनडायरेक्ट दावत देते हैं। आगे लिखा है फैमिली ट्रांसफ़र, रैंक की अहमियत दे। उसके बाद नंबर आ जाता है कि डॉक्टर को कैसे दावत दी। यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि इज़्ज़त, तारीफ, इखलाक, शुक्रिया, नवाजिश, कब, क्यों, क्या, कैसे, वजह, ज़रूरत, कहाँ, ये अल्फाज पहले इस्तेमाल करने हैं, खुद जवाबात कम और सवालात ज़्यादा करने हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपने जवाबात कम देने हैं और उससे आपने सवालात ज़्यादा करने हैं, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा सवालात करेंगे
تو وہ اپنے سوالوں میں ہی گم ہو جائے گا اور آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اپنی فیملی کے لیے وقت نہیں ہوتا، خود کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر خود دوسری کی صحت کو ٹھیک کر کے خود کی صحت گنوا بیٹھتا ہے۔ دوستوں میں نے کافی ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ٹھیک کرتے ہیں لیکن خود کبھی بیمار نہیں ہوتے، اپنی خود کی صحت کا بھی صحیح طریقے سے خیال رکھتے ہیں۔ اور یہ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں جب تک کام کرے گا تب پیسہ آئے گا۔ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی فیملی کے کسی بھی فرد کو اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر کے عہدے پر نہیں فائز کیا جاتا۔ کافی کمپنیوں سے تعاون کرنا ہوتا ہے، آمدن کی کمی ہوتی ہے، آپ کی آمدن ڈالر میں نہیں ہوتی، مسئلہ ایک اور دوائی دوسری دیتے ہیں۔ آگے انہوں نے دوستوں لکھا ہے کہ آپ کی فیملی کے کسی ممبر کو کلینک چلانے کا تجربہ ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے بہت سارا وقت اور پیسہ لگتا ہے۔ اب دوستوں بات آ جاتی ہے ٹائنس جاننے والی بندے کی کہ اس کو کس طرح دعوت دی ہے۔ وہ بندہ جو ایک بار ٹائنس کر چکا ہوتا ہے یا ٹائنس کے بارے میں تھوڑی زیادہ تقریباً معلومات رکھتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے زیادہ تر آمنے سامنے فالو اپ ہوتی ہیں۔ اب دوستوں پچھلی ویڈیو میں نے آپ سب کو فالو اپ کا بتایا تھا کہ فالو اپ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ فالو اپ کیا ہوتا ہے تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں نے ایک ویڈیو کا لنک دیا ہے جس میں نے ٹائنس کمپنی کے 10 کاموں کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ فالو اپ کیا ہوتی ہیں۔ بیسیکلی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ فالو اپ وہ ہوتی ہیں کہ ایک سینئر سے ملاتے ہیں، وہ سینئر اپنی ایفرٹ لگاتے ہیں، زور لگاتے ہیں کہ کس طرح کی اس بندے کا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے اور اس کا جو دماغ سے جو زہریلی باتیں ہیں، جتنی منفی خیالات ہیں وہ نکل جائیں۔ اگر ایک سے نہ ہو سکا تو پھر دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں، اگر دوسرے سے نہ ہو پھر تیسرے کے ساتھ۔ غرض دوستوں ہر روز 4 5 6 سینئر کے ساتھ ان کو ملاتے ہیں۔ اب آگے لے کے زیادہ تر سوالات پوچھیں، آپ ٹائنس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آگے لے کے اچھا پی وی کیا ہوتا ہے؟ پی وی کا مطلب دوستوں پوائنٹ ویلیو ہوتا ہے۔ ان کا دوستوں سارا دار و مدار پی وی پر ہوتا ہے۔ اب پی وی کیا ہے، لائسنس نمبر کیا ہے، 40,000 کس لیے لیے جاتے ہیں؟ دوستوں یہ ساری باتیں میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ اسے کہتے ہیں کہ اچھا آپ اپنا لائسنس نمبر بتا دیں، 40,000 وہ کس لیے لیتے ہیں؟ نیٹ ورک 4 بندے یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ تو بھائی کوئی گاڑی بھی تو دیتے ہیں، ایسے فری میں کوئی پاگل توڑی ہے جو 40,000 لیتے ہیں اور لوگ بھی ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ پہلی بات تو اب 40,000 اور 4 بندوں کا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پر دوستوں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 40,000 اور بندوں کا سسٹم ختم ہو چکا ہے، بس یہ آپ کو بلانے کا بہانہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کو بتا چاہتے کتنا عرصہ آپ نے کام کیا، کیا وجہ تھی جو آپ نے ٹائنس چھوڑی، اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے ٹائنس کرنے کی تو کیا کرو گے؟ چلو آپ اگر نہیں کرنا چاہتے کوشش کرو کہ کوئی آپ کی نظر میں ایسا شخص ہو تو رابطہ کر لو۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، نیچے کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔